تاریخ کے جھروکوں سے میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد پھر یہ لڑائیاں حق اور باطل کی چلتی رہی ہیں. وہ زمانہ بھی آیا جب مکہ مکرمہ میں حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے متولی تھے، خانہ کعبہ کے وہ ذمہ دار تھے. اس زمانے کی بات جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ورود مسعود ابھی مکہ مکرمہ میں نہیں ہوا تھا، آپ کی ولادت پاک ابھی نہیں ہوئی تھی. اس زمانے میں ہوا یہ تھا کہ ایک یمن کا بادشاہ ابرہا، جس کو یہ حسد ہو گیا اللہ کے گھر سے، خانہ کعبہ کے پاس لوگ دور دراز سے آتے ہیں، طواف کرتے ہیں. یہ ہر زمانے میں ہوتا رہا، ایسا نہیں کہ اسی زمانے میں. آدم علیہ السلام سے خانہ کعبہ کا طواف چل رہا ہے ہر زمانے میں، سارے انبیاء کرام بھی وہاں پہنچتے رہے. تو ابرہا نے یہ کہا کیوں نہ میں یمن میں اس سے بہتر کعبہ بنا لوں. وہ جا کر کے یمن میں بہت خوبصورت اچھی عمارت بنایا اور اس کو کعبے کا نام دیا، اور اس نے لوگوں کو بلایا کہ اب مکہ والے کعبہ میں جانے کی بجائے یمن والے کعبے میں آؤ. حسد کی بنیاد پر اس نے ایک دوسرا کعبہ بنا ڈالا. میرے عزیزو، آج یہی حق و باطل کے درمیان خط امتیاز ہے. میں چیلنج کرتا ہوں، خانہ کعبہ کی جو عمارت ہے نا، وہ جتنی عمارت ہے آج آپ جا کر کے دیکھیں، مشکل سے یہاں پر 40x60 کا ایک جگہ ہو اور اس پر کوئی بلڈنگ بنا ہے. میرے اندازے کے مطابق ہمارے ہاں بلڈنگ بنانے میں جتنا خرچہ آتا ہے اس سے بھی کم خرچہ آئے گا ایک 4 کونے والی عمارت بنانے میں. بس خانہ کعبہ میں کیا بنانا ہے؟ کوئی روم نہیں بنانا ہے، کوئی بالکنی نہیں بنانا ہے، چوکور ایک عمارت بنانی ہے. تو پھر ان سب سے ہم کہتے ہیں تم بھی ٹرائی کر کے دیکھ، کیوں نہیں لیتے؟ ویسی 4 کونے والی ایک عمارت بنا دیتے. چند لاکھ روپے ہی کا تو خرچہ ہے، لیکن کوئی بنا نہیں سکا. میرے عزیزو، حق و باطل کے درمیان خط امتیاز یہی ہے. بلڈنگیں ویسی لاکھوں بنائی جا سکتی ہیں، لیکن لوگوں کے دلوں کو کون اس طرف کھینچ سکتا ہے؟ کشش کہاں سے لا سکیں گے ہم؟ جو خانہ کعبہ کے اندر ہے وہ ہر ایک عمارت کے اندر نہیں آ سکتی. ابرہا نے بنا تو لیا یمن میں، اور لوگوں کو دعوت بھی دی پیسے دے کر کے. کھانے پر بہت سارے لوگ گئے، مکہ کا ایک شخص بھی وہاں گیا. ظاہر سی بات ہے قریش اور مکہ والے خانہ کعبہ سے بے انتہا محبت کرتے رہے ہر زمانے میں. اس کے لیے انہوں نے جانیں بھی نشاور کر دی. اس شخص کو اتنی تکلیف ہوئی یہ سن کر کے کہ مکہ کے علاوہ دوسری جگہ کعبہ کیسے ہو سکتا ہے. ابرہا کے اس کعبے کو دیکھنے کے لیے وہ گیا، چاروں طرف سے دیکھ کر کے اس کے بنائے ہوئے کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر پیشاب کیا اور کہا ابرہا تیرے بنائی ہوئی اس عمارت کی یہی حیثیت ہے کہ مکہ والا آ کر کے یہاں تیرے سامنے پیشاب کر کے جاتا ہے. اس نے اس کی توہین کی. اس کی توہین ایسی، بادشاہ نے اسے ختم بھی کیا. اور عمارت کی جب کہ کوئی پیشاب کر کے جائے تو پھر بچا کیا اس کا؟ بادشاہ اتنے غصے میں آیا کہ مکہ والا ایک شخص آ کر کے میرے بنائی ہوئی عمارت کے سامنے پیشاب کر کے چلا گیا، جس کو میں دنیا کی سب سے مقدس عمارت بنا رہا تھا. تو اس غصے کے مارے وہ ایک ہاتھیوں کا لشکر لے کر اس خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا کہ اب اس کعبہ کو میں نہیں چھوڑوں گا جو مکہ والوں کے بیچ میں ہے. انہیں اس بدبخت کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ کعبہ مکہ والوں کی تحویل میں نہیں ہے، یہ خانہ کعبہ براہ راست اللہ رب العزت کی حفاظت میں ہے. وہ آیا تو صحیح، بہت بڑے ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے آیا. مینا کی سرزمین کے پاس اس نے پڑاؤ ڈالا. وہاں سے پلاننگ کرتے ہوئے پہلے پورے مکہ کے جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کا مال لوٹ لیا. ظلم کے ذریعے سے پہلے مال لوٹا. ہر زمانے میں باطل قوتیں یہی کرتی ہیں، پہلے ان کو اکنومیکل پوری طور پر کنگال کر دیا جائے، ان کے پاس کوئی چیز نہ رہے لڑنے کی، انہیں بنیادی چیزوں سے معذور کر دیا جائے. سپر پاور نام سے آج جو ملک پہچانے جاتے ہیں پوری دنیا میں، چاہے وہ امریکہ ہو یا رشیا ہو، ان کے اندر بھی اتنی ہمت نہیں ہوتی کسی کے ہاں ڈائریکٹ جانے کی اور حملہ کرنے کی، بلکہ عراق جیسے چھوٹے ملک کو 10 سال تک پابندی لگاتے ہیں کہ یہاں پر کوئی بھی دوائیاں پہنچنی نہ پائیں، کوئی ان کو بنیادی ضرورتیں پہنچنے نہ پائیں. جب یہ پوری طرح سے نڈھال ہو جائے تب جا کر کے حملہ کرتے ہیں. یہ باطل جماعت کا ہر زمانے میں شیوا رہا ہے، ہر زمانے میں یہی ان کی یہ پالیسی رہی ہے کہ مارنے سے پہلے ان کو پوری طرح سے کنگال کر دیا جائے. آج جن ملکوں پر یہ بین لگاتے ہیں، پابندیاں لگاتے ہیں، آگے چل کر کے انہیں لڑنا ہوتا ہے کہ ان کو پوری طور پر خالی کر کے پھر ان سے لڑا جائے. ابرہا نے یہی کیا. مکہ والے جتنے مالدار تھے سب کا مال لوٹا، بڑے بڑے لوگوں کو قید کر لیا، جو بولنے والے لوگ ہیں، جو ابھارنے والے لوگ ہیں، انہیں قید کر دیا کہ مکہ میں کوئی بھی کھڑا نہ ہو سکے اس کے مقابل میں. اس وقت حضرت عبد المطلب کے بھی 100 اونٹ اس نے قبضے میں لے لیے تھے. سارے لوگ پریشان تھے مکہ والے، اور ابرہا کسی سے بات تک نہیں کرتا تھا. حضرت عبد المطلب پورے مکہ کے سرداروں میں تھے، خانہ کعبہ کے متولی تھے.
आपने किसी तरह से उसके यहाँ पहुंच करके ये इजाजत हासिल कर ली कि मुझे अबरहा से बात करनी है। अबरहा ने पूछा कि क्या बात करना है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब चूंकि पूरे मक्का के सरदार थे, उसने यही सोचा कि ये आए होंगे मुझसे मिन्नत समाजत करेंगे कि जंग ना करो, खाने काबा को ना ढाओ। उसने इजाजत दी अपने पास आने की। हजरत अब्दुल मुत्तलिब निहायत ही अपने इज्जत व वखार के साथ हाजिर हुए और कहा, मैं आपके पास आया हूं, मेरे 100 ऊंट जो तूने कब्जा किए हैं वो मुझे वापस कर दे। अबरहा ने कहा कि तुझे से आदमी को कौन सरदार बनाया है? मक्का के और खाने काबा का सरदार तुझे बनाया? मैं किस लिए आया हूं तुझे पता है? कहा मुझे पता है, तू खाने काबा को ढाने के लिए आया, हमला करने के लिए आया, मक्का को तबाह बर्बाद करने के लिए आया है। तो फिर अबरहा ने कहा, सरदार तू है, तू पहले ये रिक्वेस्ट करता कि मक्का पर हमला ना करें, तू तो अपने ऊंटों की बात करने आया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि अबरहा, ऊंटों का मालिक मैं हूं, वो मेरी मिल्कियत में है, खाने काबा का मालिक जो है वो तुझे देख लेगा। हक व बातिल के दरमियान यही खत्ते इम्तियाज है, अल्लाह की जात पर तवक्कुल और यकीन। आखिर वक्त तक अबरहा ने उन्हें उनके ऊंट वापस किए और वापस चले गए। अब जो हालात हैं, जो रिवायात बताती हैं, दूसरे दिन उसने अपने हाथियों को दौड़ाया। हाथी किसी सूरत मक्का की तरफ जाने को तैयार नहीं, यहां तक कि जंजीरों में बांध करके हाथियों को खींचा गया, उनको भाले और नेजे मारे गए। हाथी, एक भी हाथी खाने काबा की तरफ जाने को तैयार नहीं, और किसी भी तरह से हमला करने को कोई हाथी खड़ा नहीं हो रहा है। और किसी न किसी तरह से हाथियों को तैयार किया गया, और फिर जब खाने काबा की तरफ बढ़ाया गया, तब फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से वो फैसला आया जो हक व बातिल के दरमियान फर्क कर देता है। अल्लाह फरमाता है, वअरसल अलैहिम तैरन अबाबील, हमने उन पर अबाबील चिड़ियों को भेजा, तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, वो उनको मारती थी। किस तरह से? हल्के नोकीले पत्थरों से ऐसा मारती थी। 3-3 कंकरियां हर अबाबील ने उन पर गिराई, और एक कंकरी जब किसी हाथी पर गिरती तो उस हाथी का पेट फट जाता और आग लग जाती थी। उन कंकरियों में क्या ताकत थी, कौन सी कुव्वत थी? और उस अबरहा की पूरी फौज पर जहां जहां कंकरियां गिरी वो इस तरह से हिलाक हुए कि कुरान कहता है, फजअलहुम कअस्फिन मअकूल, इन अबाबीलों ने उन्हें क्या कर दिया? ऐसे कर दिया जैसे कोई मुर्गी को खा करके छोड़ा हुआ है, यानी पूरे पर छील दिए हों, गोश्त खा चुके हों। इस पूरी फौज का ये हाल था कि इनकी हाथियों की हड्डियां दिखने लग गई और इनकी खोपड़ियां बिखर गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चंद सातों में इस पूरी बातिल जमात को तहस नहस फरमाया। ये पूरा सूरह अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, सूरह फील पढ़े आपको समझ में आएगा। वो निकला था हरमे काबा को खत्म करने के लिए, और बज़ाहिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानों की जमात से उनका मुकाबला नहीं करवाया, बल्कि हल्की छोटी चिड़ियों को भेजकर बातिल को उनकी औकात याद दिलाई। मेरे अजीजों, यही चीज अल्लाह रब्बुल इज्जत के कवानीन